السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے کیوں نکالا کے بعد اب مارکیٹ میں ہوا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ عمران خان صاحب گجنی فلم والے عامر خان بن گئے، یادداشت کھو بیٹھے یا پھر یادداشت کھونے کا ڈرامہ کر رہے ہیں، کیونکہ آج عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ، اس کی سماعت ہوگی، شوکاز نوٹس جاری ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب بھول گئے ہیں کہ انہوں نے کیا سمجھ کر کس کو تڑی لگائی تھی، کس کو دھمکی لگائی تھی، اور معاملہ ہے انسانیت کا، اور اس میں بھی عمران خان صاحب کو شکست ہوئی ہے، انسانیت جیت گئی ہے اور عمران خان صاحب ہار گئے ہیں۔ ادھر عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ عمران خان صاحب کی مدد کو ایک بار پھر میدان میں آ گئی ہیں، تو ان سارے امور پر بات ہوگی اور جمائمہ والا معاملہ بعد میں، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب نے مجھے کیوں نکالا کے بعد جو نئی ایک چیز، کیونکہ مجھے کیوں نکالا پر تو عمران خان صاحب نے ٹھیک ٹھاک مذاق اڑایا تھا، لیکن اب جب عمران خان صاحب سے کوئی بندہ بات پوچھے کہ یار آپ نے یہ حرکت کی تھی، آپ نے کیوں کیا تھا، آپ کی حکومت میں یہ ظلم کیوں ہوا تھا، آپ کی حکومت نے صحافیوں پر پابندی کیوں لگائی تھی، تو خان صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا۔ اب عمران خان صاحب توہین عدالت سے بچنے کے لیے دوبارہ مجھے نہیں پتا تھا پر آ گئے۔ کل خان صاحب نے اپنا جواب جمع کروایا، دو چیزیں کی توہین عدالت کے معاملے میں۔ ایک، انہوں نے جو بینچ بنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس پر انہوں نے اعتراض کیا، اور دوسرا انہوں نے جواب دائر کیا اپنا، جس میں انہوں نے ایک تو آفر یہ کی تھی جس پر ہم کل بات کر چکے ہوئے تھے، ایک انہوں نے آفر یہ کی کہ جی میں اگر میرے الفاظ نامناسب تھے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، میں عدالت کا احترام کرتا ہوں، میرا تو عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک میری بڑی جد و جہد ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو انہوں نے جواب، اور پھر یہ کہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر دیکھا جا رہا ہے، رجسٹرار صاحب نے میری بات کے جو خاص جملے لیے ہیں اور پورا سیاق و سباق نہیں لیا۔ پھر یہ بھی کہہ دیا ساتھ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس کو میں دھمکی دے رہا ہوں وہ کون ہے۔ کمال ہے نا۔ اب پاکستان میں سب سے بڑا ایشو بنا ہوا تھا شہباز گل صاحب کی گرفتاری کا۔ پاکستان ڈوب رہا تھا سیلاب میں، تباہی تھی ہر طرف، لیکن اس کے باوجود ہر بندے کی زبان پر تھا، جو نہیں ڈوبے تھے، جو بچ گئے تھے، وہ سارے کے سارے شہباز گل پر فوکس تھے کہ شہباز گل جیل جائے گا یا اس کو ریمانڈ پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ شہباز گل جو ہے اس کی ویڈیو آ گئی کہ شہباز گل اپنا ہسپتال میں کیلا کھا رہے ہیں، زبردستی کھا رہے ہیں، ان کی شیو کروائی گئی، زبردستی کروائی گئی، دلیا نہیں کھا رہے، دلیا گرم تھا، اس پر ٹرانسمیشنز ہو رہی تھیں۔ اور اس وقت بھی میں گزارش کر رہا تھا کہ تھوڑا سا سیلاب کی طرف ہمیں جانا چاہیے، تھوڑا سا، لیکن پورا ملک فوکس تھا، اور جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ معاملہ ریمانڈ کا تھا، ریمانڈ ایک عدالت نے دیا تھا، ریمانڈ مکمل ہو گیا، ریمانڈ کے بعد پھر وہ اس عدالت نے ریمانڈ ریفیوز کر لیا، اس عدالت کے خلاف اپیل چلی گئی سیشن جج میں، سیشن جج نے اپیل مسترد کر دی، معاملہ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جوڈیشل اپنا میجسٹریٹ صاحبہ، سیشن جج صاحبہ کے اوپر معاملہ دوبارہ ان کو واپس ریفر کر دیا، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا 21 اگست کا جلسہ ہوا راولپنڈی کا۔ اس جلسے میں کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے کہا جج زیبا چودھری صاحبہ آپ بھی سن لیں، ہم آپ کا بھی پیچھا کریں گے، ہم آپ کے اوپر بھی ایکشن لیں گے۔ آپ کو شرم نہیں آتی کہ ایک بندے کے اوپر تشدد ہو رہا تھا اور آپ نے اس کا ریمانڈ دے دیا؟ جج صاحبہ لفظ ہے، جج صاحبہ سن لیں ویڈیو۔ اور دوسرا، کوئی انتظامی جج کسی کا ریمانڈ دے سکتا ہے بھلا؟ وہ ماجسٹریٹ جرمانے کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یار ان کو اس بندے نے خلاف ورزی کی ہے، اس کو اندر کر دو، اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یعنی معاملہ ایک ہفتے تک چلتا رہا، شہباز گل صاحب کی ڈرامے بازیاں بھی چلتی رہیں، وہ سانس نہیں لے پا رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، میرا ماسک جج صاحب انہوں نے اتار دیا، اور پھر اس کے بعد ہسپتال میں بھی رہے، عمران خان صاحب ملاقات کرنے بھی گئے، سارا چلتا رہا۔ پورا ایک قصہ ہے، پوری ایک کہانی ہے، پوری ایک فلم ہے نیٹ فلکس کی، کئی اپنا ایپیسوڈ کا اس پر وہ بن سکتا ہے، سیزن بن سکتا ہے، کئی ایپیسوڈ کے، اور کئی سیزن بن سکتے ہیں صرف اور صرف شہباز گل صاحب کی اس ڈرامے بازیوں پر، اور اس میں ظاہر عمران خان صاحب اس کے پیچھے تھے۔ تو خان صاحب نے کھڑے ہو کر مجمع میں جج کو دھمکیاں لگائیں،
تڑیاں لگائیں، توہین عدالت کا نوٹس ہوا۔ اب جو جواب جمع کروایا عمران خان صاحب نے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، باقی باتیں تو میں نے آپ کو بتا دیں، لیکن اس جواب میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوش خطابت میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو عدالت کو ناگوار لگے، کیونکہ آج اس کی سماعت ہے 2 بجے، اور عدالت نے تو پوچھنا ہے کہ ہاں جی بھائی تسی وکھرے پیدا ہوئے ہو بھائی، مطلب یہی ہوگا نا کہ یار مطلب کوئی انتظامیہ، عدلیہ، ہر ادارے کا کوئی احترام ہوتا ہے، آپ نے تو لاپ آگے رکھی ہوئی ہے، کبھی اس کو کبھی کسی کی بھی عزت نہیں آپ کرتے، تو آپ نے تو ساری حدیں مکائی ہوئی ہیں۔ یہ تو ہوگا نا سامنے، جب جرا ہوگی سامنے کھڑے ہوں گے، یا پھر جاتے ہی معافی مانگ لیں، جرا نہ ہو اور عدالت میں معاف کر دے تو الگ چیز ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اب ٹمک ٹوئیاں کر رہے ہیں، آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، اگر مگر کر رہے ہیں، ہیلے بہانے کر رہے ہیں، وہ جو ان کا پرانا طریقہ ہے۔ میں نے گزارش کی تھی نا پچھلے اپنا کل کے ولاگ میں کہ یہ پھر جب تگڑے ہوتے ہیں تو اپنا رونیت ہوتی ہے، کمزور ہوتے ہیں تو پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، کیونکہ آج سماعت ہے اور سماعت کرے گا 5 رکنی جج، اور سماعت کرنے والے اپنا 5 رکنی بینچ، اور سماعت کرنے والے بینچ کے سربراہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی جو جواب دائر کروایا انہوں نے، جوش خطابت میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو عدالت کو ناگوار لگے، قانون کی عملداری پر یقین رکھتا ہوں، نیت توہین عدالت نہیں تھی، اس غلط فہمی اور مغالطے میں تھا کہ زیبا چودھری جوڈیشل افسر نہیں، بلکہ غلط فہمی میں تھا کہ زیبا چودھری وفاقی حکومت کی ہدایت پر انتظامی میجسٹریٹ کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ یہ بندہ بندہ آپ سوچو نا کہ یار لوگوں کو تو کہا جاتا ہے کہ جی ہر کے ساتھ ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، جی مجھے میری بیوی نے بتایا کہ جی میں وزیر اعظم ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا والا نا، وہ میں نے کہا نا وہ غجنی مووی سب نے دیکھی ہوگی جس میں عامر خان کو چوٹ لگتی ہے، وہ غجنی مارتا ہے تو وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے، تو لکھ کے چل رہا ہوتا ہے، اس نے لکھا ہوتا ہے اپنے پاس رکھے ہوتے کہ جی بھول جاتا ہے، پھر دکھاتا ہے کہ جی میں کون ہوں، کیا بہرحال ہے کہ اس نے پورا ایک بنایا ہوتا ہے حساب کتاب، کمرے میں لکھا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بھی پھر یہ کر لیں، لکھ کے رکھ لیں کہ بھئی آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کون ہیں، یہ بھی لکھ رہے کہ آپ کون ہیں، خود اپنے لیے بھول جاتے ہیں۔ کہتے تھے کہ جی ڈالر کا ریٹ تو مجھے ٹی وی سے پتہ چلا، پھر ایک دن کہہ دیا کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا اور مہنگائی بہت تھی، حالات خراب تھے، افسردہ تھا، تو میں نے بیوی کے ساتھ کہا، بشرا بی بی کو، کہ جی دیکھیں کتنے ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی تو آپ وزیر اعظم ہیں، تب مجھے پتہ چلا کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ یہ عمران خان صاحب کے انٹرویوز ہیں آن ریکارڈ، لیٹسٹ جو چیز ہوئی ہے عمران خان صاحب کے دور میں، عمران خان صاحب کی زبان سے۔ حامد میر صاحب، بڑی جدائی کے بعد، لمبی جدائی کے بعد حامد میر اور عمران خان صاحب کا ری یونین ہوتا ہے، دوبارہ ملتے ہیں لمبی جدائی کے بعد۔ عمران خان صاحب کو جو کندھوں پر بٹھا کر اوپر لایا، سب کو عمران خان صاحب نے ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا، چاہے میر شکیل الرحمان ہوں، چاہے جہانگیر ترین صاحب ہوں، چاہے حامد میر صاحب ہوں، جتنے لوگوں نے عمران خان صاحب کو ککھ سے لکھ بنایا نا، زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھایا، لیڈر بنایا، امیج بلڈ کیا، پیسے خرچ کیے، وقت دیا عمران خان صاحب کو، سب پچھتا رہے ہیں۔ لیکن حامد میر صاحب خیر دوبارہ ان کا ری یونین ہوا، دوبارہ ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور صحافی کو کرنی چاہیے۔ لیکن اگر حامد میر صاحب اسی طرح پھر عمران خان صاحب کو پروموٹ کریں گے آؤٹ آف دی وے جا کے، تو وہ پھر الگ بات ہے اگر وہ کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا۔ لیکن بہرحال ری یونین تو ہے کہ حامد میر صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا حامد میر صاحب نے ذکر کیا اپنا ایک ٹاک شو میں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، باقی باتیں اور تھیں، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کے دور میں بھی صحافیوں پر بہت ظلم ہونے کا۔ جی میرے دور میں کب ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے دور میں تو ابصار عالم کو گولی لگی۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا ابصار عالم کو گولی لگی ہے۔ پوری ریاست اس وقت جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑی کر دی گئی تھی، حکومت پوری کی پوری۔ الزام تھا ابصار عالم سینئر صحافی ہیں، پیمرا کے سابق چیئرمین رہے ہیں، ان کو اپنا نشانہ بنا کر گولی ماری گئی، اور خان صاحب وزیر اعظم تھے، اسلام آباد میں بیٹھے، اسلام آباد سے زیادہ باہر جاتے بھی نہیں تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے جی مجھے نہیں پتا۔ خان صاحب کا المیہ یہ ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ 12-1 بجے دفتر جاتے تھے اور 2-2:30 بجے نکل جاتے تھے، 2-1.5 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں دیتے تھے دفتر کو، اب لوگوں میں بیٹھنا ان کو پسند نہیں آتا۔ تو خیر اب یہ عمران خان صاحب کا ہے بھتیرا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ جو ہے جج تھی، میں تو ایویں کوئی انتظامی افسر سمجھ رہا تھا کہ جس کو جوڈیشل اپنا اختیار دیے گئے تھے، میں ان کو جج نہیں سمجھ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا انتظامی۔
یار مطلب ریمانڈ دیا انہوں نے بھائی، ریمانڈ شہباز گل کا، جو اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ جی شہباز گل کی گرفتاری پر پاکستان کی دنیا جہان میں بدنامی ہوئی ہے، اس معاملے میں آپ کو اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے؟ تو یہ عمران خان صاحب کا بہرحال وتیرہ ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری اب معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان صاحب جو ہیں وہ آ گئی ہیں ان کے مدد کے لیے میدان میں عمران خان صاحب کی، لیکن اچھے مقصد کے لیے. اچھی خاتون ہے وہ، عمران خان صاحب کو ہر موقع پر بیل آؤٹ بھی کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کے اوپر بنی گالہ کا مقدمہ بنا تھا کہ جی بنی گالہ کہاں سے بنا، تو خان صاحب کے پاس تو حساب کتاب تھا ہی نہیں، کبھی کوئی بات کرتے تھے کبھی کوئی بات کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، بلکہ اب پچھلے دنوں وہ اپنا وائرل بھی ہوئی تھی ویڈیوز، مہر بخاری کی اور کاشف عباسی کی. انہوں نے انٹرویو دیا تھا، ایک ان کو دیا تھا کاشف عباسی کو، ایک مہر بخاری کو. جو بات کاشف عباسی کے پروگرام میں کی تھی مہر بخاری کے پروگرام میں اس کو الٹ کر رہے تھے، جو مہر کے پروگرام میں کی کاشف عباسی کے پروگرام میں اس میں الٹ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو میں نے اپنا، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا تھا اپنے اثاثوں میں اپنا یہ کیا نام ہے بنی گالہ. تو کہتے ہیں جی وہ مجھے ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ میرے نام پر ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اچھا بے نامی تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بے نامی نہیں تھا، میری بیوی کے نام پر تھا. تو انہوں نے کہا بیوی کے نام پر اثاثے؟ تو انہوں نے کہا جی میں کیسے رکھ سکتا تھا بیوی کے نام پر، بے نامی نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ بیوی کے نام پر جو چیز ہوتی ہے وہ ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں کیسے ڈکلیئر کرتا، میری بیوی کے نام پر تھا. تو انہوں نے کہا آپ نے خود ہی کہا کہ جو بیوی کے نام کے اثاثے ہوتے ہیں بچوں کے نام پر وہ بھی ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا کاشف دیکھو لوگوں کو کنفیوز مت کرو. تو عمران خان صاحب کو اس کنفیوژن سے بھی جمائمہ خان نے کوئی پرانا حساب کتاب لایا، وہ نکالا، عدالت میں دیا اور اس عدالت نے تسلیم کر لیا کیونکہ عدالت ثاقب نثار کی تھی. ثاقب نثار نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کرنا تھا، تو انہوں نے صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا. معاملہ رفع دفع ہو گیا، عمران خان صاحب کے پاس صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ آ گیا. لیکن خیر اس وقت بھی انہوں نے عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کروایا تھا. اب عمران خان صاحب نے جب اپنے صوبائی حکومتوں کے تحت فلڈ ریلیف فنڈ کی اپیل کی ہے، جس میں دعویٰ تھا پرسوں کہ انہوں نے 5 ارب کے اعلانات ان کے ساتھ وعدے ہوئے ہیں. اب وہ پتہ چلنا چاہیے کہ کتنے اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے ہیں، یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. یہ معاملہ بالکل نہیں چھپا رہنا چاہیے کہ جی 5 ارب روپے ہیں، 5 آتے ہیں، 1 ارب آتا ہے، 2 ارب آتا ہے، جو اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں وہ پیسے اکاؤنٹس میں پتہ چلنا چاہیے، قوم کے سامنے رکھا جانا چاہیے کہ یہ اتنے پیسے اس جگہ اس جگہ خرچ ہوئے. ورنہ لوگوں کے ایمان اٹھ جاتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے اس طرح کے فلاحی کاموں میں ہاتھ بانٹنے والوں کا. تو انہوں نے بہرحال جمائمہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وہ اپیل جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے اور پنجاب کی حکومت نے کے اکاؤنٹس کے ذریعے عمران خان صاحب نے کی ہوئی ہے، اس اکاؤنٹ کا وہ جو پوسٹر تھا وہ شیئر کر کے انہوں نے اپیل کی ہے کہ جی اس میں مدد کرے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی. اچھی چیز ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. کل تک شور مچا ہوا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو 5 ارب ملے ہیں، 5 ارب 500 کروڑ عمران خان صاحب کو اعلان ہوا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل اقوام متحدہ کے جو پاکستان میں کوآرڈینیٹر ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اپیل کی تھی عالمی امداد کی. تو کل رات تک جو خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی، ان کو 130 ارب روپے مختلف ممالک نے پاکستان کی امداد کے لیے، وہ ظاہر مختلف شکلوں میں ہوں گے، کوئی ٹینٹ ہوں گے، تمبو ہوں گے، راشن ہوگا، کوئی اور چیزیں ہوں گی، ادویات ہوں گی، کوئی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، کیش کی صورت میں نہیں ہوتے، وہ چیزیں بھی آتی ہیں، کیش بھی آتا ہے. تو 130 ارب روپے کی امداد وہ 1 گھنٹے میں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ دنیا نے کمٹمنٹ کی. لیکن اس سے بڑی چیز جو ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ انسانیت جیت گئی ہے اور عمران خان صاحب ہار گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لے، لوگوں کے انٹرویوز اٹھا کر دیکھ لے، چاہے فواد چودھری ہو، کنول شوذب ہو، وہ کیا گلزار ہے، شاندانہ گلزار، جس کی بھی بات آپ سن لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں دنیا کو کہتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ جی ان کو پیسے مت دو، یہ کرپٹ ہے، یہ کھا جائیں گے. اچھا جی ان کو پیسے مت دو یعنی پاکستان کی امداد ہی مت کرو، پاکستان کو کچھ دو ہی مت. پاکستان میں اب 3 کروڑ تو انیشیل جو ایسٹیمیٹ تھا نا، یہ کچھ 4-5 کروڑ لوگ پاکستان میں سب سڑکوں پر بیٹھے ہوئے، کم از کم 4 کروڑ وہ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. پاکستان کی ریاست کی میں اتنی استعداد نہیں ہے اس وقت مالی طور پر کہ وہ ان لوگوں کو اپنا ایک وقت کا کھانا بھی دے سکے.
لوگ بیچارے کوشش کر رہے ہیں، کراچی سے، حیدرآباد سے، لاہور سے، مختلف جو بچے ہوئے شہر ہیں ہمارے، وہاں سے، اسلام آباد سے، پشاور سے لوگوں کو امداد بھیج رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ نہیں جی، ان کو مت دینا۔ عالمی امداد کے بغیر اتنا بڑا ڈیزاسٹر دنیا کا کوئی ترقی یافتہ ملک بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے نظام کے ساتھ کیا ہوا کھلواڑ، اس پر کئی بار کیا اور کر بھی لیں گے، لیکن ایشو یہ ہے کہ سیلاب میں متاثر لوگ، ابھی سیلاب کا پانی کہا جا رہا ہے کہ 1.5-2 مہینے رہے گا، ابھی سیلاب گزر رہا ہے، ابھی سیلاب نے دادو سیلاب کی زد میں ہے، جوہی سیلاب کی زد میں ہے، خیرپور ناتن شاہ سیلاب کی زد میں ہے، سانگھڑ سیلاب کی زد میں ہے، بدین سیلاب کی زد میں ہے، ٹھٹا سیلاب کی زد میں ہے، بڑے بڑے شہر، پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے۔ بلوچستان کا کوئی آپ کونا نہیں کہہ سکتے کہ جو بچا ہوا ہو۔ خیبر پختونخوا میں عالم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک MNA کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ جی، وزیر اعلیٰ کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو اپنا کیمپ میں لوگ آ رہے ہیں نا، 70% لوگ جو ہیں یہ جعلی ہیں، یہ سیلاب متاثرین نہیں ہیں۔ تو جب ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جائیں گے تو سوچیں کہ یہ پیسوں کا حشر کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال تو عمران خان صاحب نے اعلانیہ، ان کی پارٹی کی پالیسی تھی کہ IMF سے قرضہ بھی پاکستان کو رکواؤ، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس حکومت کو سیلاب کی مدد نہ ملے، سیلاب زدگان کی، تاکہ پاکستان کا سری لنکا والا حال ہو۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو گاڑیاں جاتی ہیں، لوگ بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، بندہ اپنی بھوک برداشت کر سکتا ہے، اپنے سامنے بچوں کو بلکتے نہیں دیکھ سکتا کوئی، دوائی کی خاطر بچوں کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، گیسٹرو میں، ڈائریا میں، مچھر کاٹ رہے لوگوں کی برا حال ہوتا ہے۔ کوئی بھی گاڑی گزرتی ہے، لوگ گاڑیوں کے اوپر حملے کر دیتے ہیں، کیونکہ امداد لوگوں تک ابھی اس طرح پہنچ نہیں رہی۔ اور ادھر ہمارے خان صاحب اپنے شوق کی خاطر، اپنی سیاست کی خاطر، اپنی انا کی خاطر وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں جی ان کو امداد نہیں دینی، اور IMF کو کہہ رہے تھے کہ پروگرام بھی بحال نہیں کرنا۔ لیکن انسانیت جیت گئی ہے، دنیا کے اندر انسانیت ہے۔ اقوام عالم نے ابھی تک 130 ارب روپے پاکستان کو امداد دی ہے، اور اس سے بڑی خبر یہ ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جو ہیں انتونیو گوتریس، وہ 2 روزہ دورے پر پاکستان آ رہے ہیں، 9 ستمبر سے 11 ستمبر تک سیلاب زدہ علاقوں میں جائیں گے، اور وہاں پر جو پاکستان کی جو میں کام کرنے والے امدادی مختلف رضاکار ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے، انٹرنیشنل تنظیمیں جو کہ یہاں پر نہیں چھوڑی گئی تھیں، اس کی وجہ کیا تھی، جو مرضی ہو۔ آج اگر وہ چودھری نثار علی خان صاحب کے دور میں جو فیصلہ کیا گیا تھا، جس میں جتنے بھی آرگنائزیشنز پاکستان میں کام کر رہی تھی انسانیت کے بھلے کے لیے، ان سب کو اگر بوریا بستر بند کر کے ان پر پابندی لگا کے ان کو یہاں سے واپس نہ بھیجا جاتا، تو آج شاید لوگوں کی مدد پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو رہی ہوتی۔ تو بہرحال اس کے باوجود جو بچ گئے، USAID یا دوسرے ہیں ان کے ساتھ، اور دوسری جو لوکل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ذریعے وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کو کس کس چیزوں کی ضرورت ہے، پھر انٹرنیشنلی اپیل کریں گے۔ انہوں نے اپیل کر بھی لی ہوئی ہے، اور آگے اپنا دوبارہ بھی اپیل جا کر ظاہر کریں گے، دیکھیں گے، خود آ کر وٹنس کریں گے کہ پاکستان کتنے بڑے سانحے اور المیے سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کیا، میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم ماضی میں اگر چلے جائیں گے تو کوئی 100 سال کے اندر کوئی اتنی بڑی تباہی نہیں آئی ہوگی۔ سیلاب جو 2010 کا سیلاب تھا، وہ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان، راجن پور، ان علاقوں کو، مظفر گڑھ کو، ان علاقوں کو اس نے ہٹ کیا تھا۔ پنجاب کا تقریباً 30% حصہ بھی نہیں ہٹ ہوا تھا۔ سندھ میں جو دریائے سندھ کی رائٹ بینک ہے، جس میں لاڑکانہ، جیکباد، دادو اضلاع، جامشورو اضلاع، اور پھر نیچے جا کر ٹھٹا بدین، وہ متاثر ہوئے تھے۔ اس میں بلوچستان کا کچھ نہیں بچا، سندھ کا کچھ نہیں بچا، سندھ کے جو حیدرآباد اور کراچی کے علاوہ باقی جتنے بھی، سکھر ابھی تک پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ عالم ہے۔ تو اس میں جب وہ آئیں گے، دیکھیں گے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، تو پھر ظاہر ہے اسی حساب سے وہ دنیا کو اپیل بھی کریں گے۔ لیکن خان صاحب کی کوشش پوری کوشش تھی کہ پاکستان کو اس حالت میں آئسولیٹ کیا جائے، تنہا کیا جائے دنیا میں، تاکہ پاکستان کی طرف کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ اور یہ میں کہوں کہ جی میں نے 3 گھنٹے کی ٹیلی تھون میں میں نے 5 ارب روپے جو اکٹھے کیے، 5 ارب روپے اور 130 ارب روپے، جو پیسہ دنیا پاکستان کو دے رہی ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی کال پر وفاقی حکومت کو مل رہی ہے، وفاقی حکومت کی کال پر کسی اور اکاؤنٹس میں آ رہی ہے، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی اپیل پر آ رہی ہے، ایک چیز، ایک پائی متاثرین تک جانی چاہیے، اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر پراپر کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ بعد میں یہ نہ ہو
کہ ہم روتے پیٹتے رہیں کہ جی فلاں کرپشن کر گیا، فلاں کرپشن کر گیا، یا فارن فنڈنگ کی طرح پھر ہم دوبارہ 8 سال تک مقدمات کرتے رہیں اور کوئی ہاتھ نہ پکڑائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔